ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 تا 63 تک کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر مسلموں سے دلی دوستی قائم کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے منع کرنے کے باوجود انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں ملک سے دوستی کا معاہدہ، فلاں سے مدد کی درخواست، فلاں سے حمایت کی توقع، بس اسی بھاگ دوڑ میں مصروف رہتے ہیں کہ وہ کل کو ہمارے کام آئیں گے، کوئی قرض وغیرہ مل جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دلی دوستی قائم کرنے سے منع فرمایا۔ اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بھی اللہ منع ہی فرما رہے ہیں، لیکن اس حکم کی وجہ بھی ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 57 کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو کتاب دی گئی یا ان کے علاوہ دوسرے کافر ہوں۔ یعنی جن لوگوں نے بھی تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہو، کیا وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ ان سے دلی دوستیاں قائم کی جائیں؟ جو لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل بناتے ہیں، یہ لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا جائے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس کو کرنے سے ڈرو۔ اور ان کافروں کی ذرا مزید حالت سنو، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کا مذاق اور کھیل بناتے ہیں وہ۔ یعنی اے اہل ایمان، تم ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ کہ جو چیزیں اہل ایمان کے نزدیک انتہائی قابل احترام ہیں یہ ان کا مذاق اور کھیل بنا رہے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ لوگ استہزاء اس وجہ سے کرتے ہیں، مذاق اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عقل سے عاری ہیں۔ آگے فرمایا، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اہل کتاب تمہیں ہم سے کیا ضد ہے؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی ہمارا ایمان لانا اور اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینا تمہارے لیے ناپسندیدہ بن گیا۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ یعنی جن لوگوں کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے وہ فرما برداروں سے ضد پیدا کر ہی لیتے ہیں اور فرما برداری کے طریقے کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بدتر طریقے والے کون ہیں اللہ کے ہاں؟ یعنی تم جو اللہ اور اس کی وحی پر ایمان اور عمل کرنے کے طریقے کو غلط قرار دے رہے ہو، تو تمہیں اس سے بھی بدتر طریقہ بتاؤں جو تم نے اختیار کر رکھا ہے؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، وغضب علیہ، اور جس پر وہ غضب ناک ہوا ہو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا ہو، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی اختیار کی ہو،
اولئک شر مکانا، یہ ہیں بدترین مقام والے، واضل عن سواء السبیل، اور خوب بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کا فیصلہ تو بالکل درست ہے، اور جو اس کے برعکس فیصلہ کر چکے ہیں وہ ہیں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے۔ آگے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے اور کفر ہی لے کر چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ یعنی خواہ زبان سے کہتے رہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جو کفر انہوں نے دل میں چھپا رکھا ہے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، آپ ایسے لوگوں کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یعنی کثرت سے یہ برے کام کر کر کے ان کی بری عادات اتنی پختہ ہو چکی ہیں کہ ان کاموں میں فوراً بڑھ کے آگے مبتلا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس عادت کو یسارعون فی الاسم سے تعبیر کیا گیا، جیسے اچھے کاموں میں عادات کے پختہ ہو جانے کو یسارعون فی الخیرات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال جن کے دل ایمانی کیفیات سے خالی ہوتے ہیں وہ لوگ گناہ و ظلم اور حرام خوری کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، صوفیاء اور علماء ان کو کیوں منع نہیں کرتے گناہوں کی باتیں کہنے سے اور حرام خوری سے؟ دیکھیے صوفیاء اور علماء کی اصل ذمہ داری لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھاتے، لوگوں کو برے کاموں سے کیوں منع نہیں کرتے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 44 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، علماء و صلحاء اللہ کی کتاب تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ ان کے صوفیاء اور علماء اپنی روش سے ہٹ گئے، ان کی نظر مریدوں کے نذرانے حاصل کرنے پر لگ گئی۔ مریدوں کے پاس مال کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اس سے کوئی بحث ہی نہیں۔ تو لبئس ما کانوا یصنعون، اللہ فرما رہے ہیں بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ گویا گناہ کرنے کی عادت اور مشق ہو گئی ہے ان کو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے تصویر کا ایک اور رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں لیکن خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا دن قیامت کیا حال ہوگا، سنیے ذرا۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا، بہت جلد اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ دوست کی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے یہ تیرا حال کیا ہو گیا، تجھے اس سزا میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ وہ پوچھیں گے الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برے کاموں سے روکتا نہیں تھا؟ وہ کہے گا ہاں، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وانہی عن المنکر وآتیہ، اور میں تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی میں مبتلا رہتا تھا۔ تو بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھیے
کہ جو علماء و صوفیاء عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے وہ اللہ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں ہیں، اور جو دوسروں کو تو حکم کرتے ہیں اور خود عمل پیرا نہیں ہوتے وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اسلام کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جب تک علماء و صوفیاء اپنا کردار ادا کرتے رہے اور عوام ان سے وابستہ رہ کر استفادہ کرتی رہی تو امت مسلمہ کو علم و عمل اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بلند مقام حاصل رہا، اور جب سے معاملہ برعکس ہوا اس وقت سے اسلامی معاشروں میں علم و عمل اور اخلاق و کردار کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔